أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ رب العالمین نے اپنی آسمانی شریعت کو نور اور روشنی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ شریعت ایسا نور ہے، ایک ایسی ٹھنڈی اور پاکیزہ روشنی ہے جس میں چل کر انسان جنت کے راستے تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی قربتیں حاصل کرتا ہے۔ اس نور ہدایت کی روشنی میں ایک انسان کو اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل ہوتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر وہ انسان اپنے دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سماعت کیا کہ جب لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ معاملات کو دین بنا لیتے ہیں تو پھر گمراہیوں کی بے شمار صورتیں نمودار ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کا نازل کردہ نور ہدایت روشنی اس چیز کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے اندر اندھیروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ اندھیرا نہ صرف اس دنیا میں ہوتا ہے بلکہ ایسے لوگ قبر میں بھی اندھیروں میں پھنس جاتے ہیں، نور اور روشنی کے لیے ترس جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ تم ظلم کرنے سے بچ جاؤ اس دنیا میں۔ جو لوگ ظالم بن کر قیامت کے دن آئیں گے ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ تو اس ظلم کی کئی اقسام، اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم، اور کسی کا حق کھا جانا یہ بھی ظلم، اللہ کے حقوق ضائع کرنا، لوگوں کے حقوق پر قابض ہو جانا، لوگوں پہ جسمانی ظلم کرنا، ان کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا، عزتوں پہ حملہ کرنا، بغیر سبب کے کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا، ظلم کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو نور آسمان سے نازل فرمایا یعنی پوری شریعت جو خاتم النبیین رحمت للعالمین سید ولد آدم امام الاولین والآخرین افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، نور ہدایت شریعت کا نور قرآن کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں۔ یہی وہ نور ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم سب اس نور کے محتاج ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے سراپا نور قرار دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر فرمائی۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ گواہ ہیں اپنی امت کے اوپر کہ آپ نے اللہ کی امانت اپنی امت تک مکمل پہنچائی اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ مبشر و نذیرا، آپ ڈرانے والے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ایمان جو نہیں لاتے، کفر کرنے والوں کو آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلانے آئے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی جنتوں کی طرف آپ لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن چراغ ہیں، چمکتے ہوئے چراغ ہیں، خالی چراغ نہیں، سراج کہتے ہیں چراغ۔ اللہ نے تاکید فرمائی، سراجًا منیرا، منور چراغ ہے، ہدایت کے روشن چراغ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نور ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں نور ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ سورہ البقرہ کی جو میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے دین حق کو نور قرار دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے، ان کا مولا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا ولی، ان کا مولا، ان کا کارساز اللہ تعالیٰ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے، گمراہیوں سے ان کو نکالتا ہے، باطل سے ان کو نکالتا ہے، حرام کاموں سے، گناہوں سے بچنے کی انہیں توفیق دیتا ہے، ظلم کرنے سے ان کو بچاتا ہے، سیدھے راستے پر ان کو چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ ان کا کارساز ہے، سنبھالنے والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو سرپرست ہیں وہ سرکش قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کی نازل کردہ دین سے دور رہتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور باقی اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن کے مطابق، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، پھر ان کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں، طاغوت، ان کے وہ باطل پیر اور وہ بڑے بھوپے اور عامل جن کو یہ اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے آیا ان کی یہ بات اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، یا ان کی یہ بات، ان کی دعوت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں ان کے پیچھے، پھر یہ لوگ ان کو نور ہدایت سے نکال کر گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، جہنم میں جانے والے یہی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح نور نازل فرمایا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی نور، اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا نور، سورہ نور جو اللہ
رب العالمین نے اس نام کے ساتھ پوری سورت نازل فرمائی. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا کچھ تعارف کرایا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. فرمایا کہ زمین و آسمانوں کو نور بخشنے والا اللہ رب العالمین. اللہ کی رات بھی نور ہے، اور اگر زمین و آسمانوں کے اندر نور ہے، وہاں اگر رونقیں ہیں، روشنیاں ہیں، یہ سب روشنیاں عطا کرنے والا اللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ کی نور کی تو مثال دیتے ہیں جس طرح کسی کمرے کے اندر، گھر کے اندر دیوار کے تاخچے میں، جالے میں ایک چراغ رکھا ہو، وہ چراغ صاف شفاف شیشے کے اندر، شیشہ ایسا صاف شفاف گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ تیل بھی زیتون کا بہترین اعلیٰ قسم کے زیتون کا تیل، لا شرقیۃ ولا غربیہ، ہر وقت جس درخت کے اوپر سورج رہتا ہے، پودوں اور فصلوں پر جس قدر سورج زیادہ آتا ہے اسی طرح وہ طاقت زیادہ پکڑتے ہیں. فرمایا کہ روشنی کا ماحول یہ بنا یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ یہ چراغ خود ہی جلنے کے قریب ہے، کہ اب روشنی دینے والا ہے دیا سلائی دکھانے سے پہلے. یہ اللہ کا نور سے مراد اللہ رب العالمین کی یہ شریعت، یہ دین اسلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور کی طرف انہی لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے جس کے لیے اللہ خود چاہے. پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو رجوع کر کے پلٹ کے رب کی طرف آنا چاہتے ہیں. اللہ بھی ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اطہر سمیت اس زمین سے، بیت اللہ سے، بیت المقدس سے تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد جبرائیل امین آپ کو براق سواری پر ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس لے سدرۃ المنتہا کا جو اسٹاپ آیا، فرشتوں کا آخری اسٹاپ، جبرائیل امین نے بھی منع کر دیا، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ رب العالمین کے پاس عرش پر، وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی اور احکامات حاصل کیے. صحیح مسلم کی حدیث میں اس موقع پر ذکر آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے قریب ہوئے اللہ رب العالمین کے، کیا آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ فرمایا نور انا ارا، اے ابو ذر اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا نور ہے، میں بھلا کیسے اللہ کو دیکھ سکتا؟ یعنی قربتیں ہوئی، اللہ کی آواز سنی، پردوں کے پیچھے کلام ہوا، لیکن اللہ کو میں نے دیکھا نہیں. صحیح مسلم کی بات ہے، صریح حدیث. صحیح مسلم کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ نور، اللہ رب العالمین کی ذات نور ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے چاروں طرف پردے رکھ دیے ہیں، وہ پردے بھی نور کے ہیں. اور ایک روایت میں 70,000 پردوں کا ذکر آتا ہے. فرمایا اگر اللہ رب العالمین یہ نور کے پردے ہٹا دے لأحرقت سبحات وجهه من تہا الیہ بصرہ من خلقہ،
اگر یہ نور کے پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دے، اللہ رب العالمین کا نور اس پوری کائنات کو جلا کے راکھ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے، جس سے اللہ رب العالمین کے ذات کا ہیبت کا، شان اور اللہ کی جلالت کا اندازہ لگائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ اللہ نے بلایا اور کلام کیا، نبوت ملی، اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن میں صریح ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے بات چیت کی، ہم کلام ہوئے، کلام کیا۔ ایسی لذت اور سرور موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اللہ تیری آواز سن کے ایسی محبت دل میں جاگ اٹھی ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ دنیا میں کسی بشر کو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت نہیں دی کہ وہ اس دنیاوی آنکھ سے رب العالمین کو دیکھ سکے۔ اصرار کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو بھلا اس طور پہاڑ کو، ایک تجلی اللہ رب العالمین نے وہاں رکھی، وہ طور پہاڑ میں جب دھماکہ ہوا وہ ریزہ ہو گیا، بھسم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دھماکے کی آواز سے بے ہوش ہو کر گئے، سمجھ گئے رب العالمین کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ شرف صرف اہل جنت کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اللہ رب العالمین جنہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر طاقت عطا فرمائے گا۔ اہل جنت جو کہ کبھی جنت میں بیمار نہیں پڑیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور ان کی قوتیں اور طاقتیں بھی سارے اللہ رب العالمین جب زیادہ کر دے گا تو آپ کی اس قوت سے وہ جنت میں رب العالمین کا دیدار کر سکیں، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اسی حدیث کی صراحت، اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کریں گے اہل جنت کی باقی ساری نعمتیں پھر وہ کمتر محسوس کریں گے۔ کہاں جنت کی نعمتیں، لیکن اللہ رب العالمین کے چہرے مبارک کا دیدار ایسی بڑی نعمت ہوگی کہ دنیا کی جنت کی نعمتیں بھی کمتر محسوس ہوں۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اے اللہ تیرے پاکیزہ بابرکت چہرے کی طرف میں دیکھنے کا جو شرف ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن جنت میں داخلہ اور پھر تیرا دیدار، اے اللہ مجھے یہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کو بھی اپنے فضل سے نصیب فرما۔ تو یہ صرف اہل جنت کے، یہ نور اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی نور قرار دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے واضح نور نازل کیا ہے، جیسا کہ سورہ التغابن میں بھی فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ یہ نور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گا، اور اللہ کے جو مساجد ہیں یہ بھی نور اور ہدایت کا منبع ہے، جہاں سے نور کی لاٹیں بکھرتی ہیں۔ یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، اللہ کی توحید کے مراکز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مراکز، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ النور کی، جہاں اللہ نے اپنے نور کی مثال دی، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، سنن ماجہ جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں ایک ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت پہ چھوڑا ہے جو صاف شفاف روشن اور چمکدار، ایسی
راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس نور کا ذکر کرنے کے بعد اپنے گھروں کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیت سورہ نور کی اگلی آیت، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا کہ تمہیں یہ نور ملے گا اللہ کے گھروں سے، جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے ذکر کو بلند رکھا جائے، اللہ کا نام جس میں پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اللہ کے دین کو سمجھا جائے۔ واللہ رب العالمین کی مساجد۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ عشاء نماز پڑھی، آپ کے دو صحابہ کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ سیدنا عباد بن بشر، سیدنا حسین بن حسین، انصار کے جو قبائل تھے مدینے کے گرد و نواح میں 5 سے 6 میل کا فاصلہ ہوتا تھا، لیکن کوشش کرتے تھے زیادہ تر نمازیں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آپ کے پیچھے ہمیں پڑھنے کا شرف حاصل۔ راتوں کو آتے کبھی کبھار ہمت کر کے فجر میں بھی آئے، کوشش کرتے تھے۔ اپنے قبیلے سے ایک دفعہ آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز پڑھی۔ ایک ہی قبیلے تھے دونوں، محلہ مختلف تھا اس قبیلے کا، دونوں کا قبیلہ دونوں ساتھ آئے، مسجد نبوی میں عشاء نماز پڑھی، پھر واپس جب جانے لگے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ السلام کی صداقت نبوت یعنی معجزات میں یہ حدیث لائے۔ پھر ان دونوں صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک چراغ روشن، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ، یعنی 2 چراغ روشن ہوئے، دونوں کے سامنے چل گئے۔ اندھیرا تھا نا، اللہ نے ہم کو اندھیرے سے تکلیف، اندھیرے کی تکلیف سے بچایا۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے، دونوں کے سامنے اپنا اپنا چراغ، روشن چراغ ساتھ ساتھ ان کو روشنی دیتا ہوا، راستہ دکھاتا ہوا جا رہا۔ اپنے علاقے میں پہنچے، قبیلے میں پہنچے، پھر اپنے اپنے محلے میں جب الگ ہوئے، دونوں الگ گلیوں میں، ایک صحابی کا چراغ اس کے ساتھ چلا، دوسرے صحابی کا چراغ اس کے ساتھ اس کی گلی میں، گھر کے دروازے تک ان کو روشنی ملتی رہی۔ یہ اللہ رب العالمین نے معجزہ دکھایا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو اہل علم نے بیان کی اس حدیث کی روشنی۔ در حقیقت یہ نور جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دیا، یہ نور اللہ رب العالمین کی مساجد سے ہی ملتا ہے، 5 وقت کی فرض نمازوں سے ملتا ہے۔ اندھیرا ہو، تکلیف ہو، راستے دشوار ہو، ہر فرض نماز میں مشقتیں جھیل کر تم اللہ کے گھروں میں پہنچو، اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا کرے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ جیسا کہ جامع ترمذی اور ابو داؤد کے حدیث میں مزید صراحت ہے اس مسئلے کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا اپنے نبی علیہ السلام کو، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری دیجئے، بشر المسائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ کے امتی جو مساجد کی طرف اندھیروں میں بھی چلتے ہیں، عشاء کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، اندھیروں میں بھی چلتے ہیں، قیامت کے دن انہیں مکمل نور ملے گا، یہ خوشخبری آپ سنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نور اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں ملے تاکہ حق اور باطل میں ہم فرق کر سکیں، قبر میں بھی ملے تاکہ قبر کی مشقتوں سے ہم بچ جائیں، میدان حشر میں بھی اگر ملے تو اللہ رب العالمین کی مساجد کو ہم نے آباد رکھنا۔ اللہ رب العالمین وہاں پہ یہ نور عطا فرماتا ہے۔ مساجد اور نمازوں سے اس نور کا ایک گہرا تعلق ہے۔ نور سے مراد ہدایت ہے، روشنی، ہدایت کی روشنی۔ جیسا کہ وضو کی برکت سے قیامت کے دن اس امت کے 5 یہ آداب چمک رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، کبھی کبھار صحیح مسلم کی روایت ہے،
نبی علیہ السلام اپنے بازو مبارک یا بغلوں تک بھی دھوتے تھے، اور کبھی کبھار اپنے پاؤں مبارک گھٹنوں کی جڑ تک بھی دھوتے تھے۔ فرماتے تھے جتنا تم وضو میں اعلیٰ کو زیادہ دھو گے، یہ تمہارا قیامت کے دن زیور بنے گا، خوبصورتی بنے گی، اتنے ہی تمہارے اعلیٰ روشن ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت پہ ہمیشہ عمل کرتے تھے۔ جب بھی بازو دھوتے تھے یہاں پر پاؤں دھوتے تھے اوپر، پنڈلیوں کے اوپر، تاکہ قیامت کے دن یہ میرا زیور بن جائے، روشنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو اس وضو کی وجہ سے، برکت سے جو کہ اعلیٰ چمک رہے ہوں گے پہچانے۔ یہ نور، تو یہ نور اللہ رب العالمین کے قرآن سے بھی ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرض کردہ نمازوں سے ملتا ہے، وضو کی برکتوں سے ملتا ہے، مساجد کی برکتوں سے ملتا ہے۔ جب فیصلے ہو جائیں گے کچھ اہل ایمان، اہل توحید، جب گناہوں کی وجہ سے اللہ نے عارضی طور پہ جہنم میں بھیجے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جس کی دل میں رائی کے برابر بھی ایک فصل ہے، ایک دانہ ہے، چھوٹا سا، نقطے سے بھی چھوٹا اس کا بیج ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو نکالنا۔ یہ ایمان بھی نور کی طرح چمکتا ہے، اس کو نکالنا۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم کیسے ہم کو پہچانیں گے؟ جہنم میں اتنی تیری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرشتے کہیں گے اتنی تیری مخلوق ہے، ان میں سے ہم کیسے پہچانیں کس کے دل میں تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر، نقطے کے برابر ایمان؟ فرمایا وہ لوگ دنیا میں سجدہ کرتے تھے، سجدے کی برکت سے ان کی پیشانی کو جہنم کی آگ نے نہیں جلایا۔ جس طرح دور سے روشنی کی ایک چنگاری، ایک لاٹ دکھائی دیتی ہے نا، دور سے روشنی ہلکی سی ایک کرن دکھائی دیتی ہے، جہنم کے اندھیروں میں دھواں میں جل رہے ہیں، لیکن یہ سجدے کا نور وہاں بھی ان کی پیشانی پر فرشتے دیکھیں گے، پہچانیں گے اور نکالیں گے۔ آخر میں جہنم سے نکلنے والے بھی نمازی، سجدوں کا نور وہاں بھی برقرار۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی یہی تو خوبصورتی ذکر فرمائی ہے سورۃ الفتح میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کرنے کی برکتوں سے ان کے چہروں پر ایک خاص نشان ہے، یعنی چہروں پر نور ہے، رونق ہے، برکتیں، سجدے کی برکت سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات، اس چیز کا گہرا تعلق اللہ رب العالمین کی مساجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، رات کو جب تہجد سے فارغ ہوتے، یہ ایک روایت کے مطابق جب فجر کی دو سنتیں پڑھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ بلانے کے لیے آتے، آپ جب مسجد نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ دعا موجود، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفی نفسی نورا واجعل لی نورا، اور ایک بات یہ بھی ہے وفی لحمی نورا وعصبی نورا وشعری نورا وبصری نورا۔ اے اللہ تو مجھے نور عطا کر، میرے دل کو منور کر دے، تیری ہدایت کے نور سے میرے دل کو مزین کر دے، روشن کر دے، میری آنکھوں کو بھی نور عطا کر دے، میرے کانوں میں بھی نور بھر دے۔ اے اللہ میرے آگے نور ہو، میرے پیچھے سے بھی نور ہو، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، میرے پورے جسم کو اللہ تو سراپا نور بنا دے۔ اے اللہ میرے گوشت کو بھی نور کر دے، میرے پٹھوں کو، میرے بالوں کو، میری اس جسم کی چمڑی کو بھی نور ہی نور کر دے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے، بالخصوص اس موقع پر ہم پڑھیں۔ کیا مطلب ہے اس نور کا؟ یعنی میرا یہ ہر عمل، میری سوچیں، میرے دل کے خیالات تیرے نازل کردہ نور کے مطابق ہو، نور ہدایت کے مطابق، تیرے دین کے مطابق، تیری شریعت کے مطابق، حتیٰ کہ میرے اندر خواہش بھی پیدا نہ ہو جس ایسے عمل کے لیے جس عمل میں تم ناراض ہوتا۔ یہ برکت ہے اس دعا میں، ہاتھوں میں بھی نور، پاؤں میں بھی نور،
آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، یعنی گناہوں سے مجھے محفوظ رکھا اور گمراہ ہونے سے بھی بچا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا در حقیقت امت کی لیے تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے گناہوں سے، نور ہدایت تھے، دوسروں کے لیے ہدایت کا نور بن کے آئے تھے، جیسا کہ آپ کی یہ صفت ہے، میں نے پڑھی سورہ احزاب کی آیت، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہدایت کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جب ایک مومن کو اللہ رب العالمین نور عطا کرتا ہے تو اسے کیا چیزیں عطا ہوتی ہیں، کیا خوبیاں ملتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی انسان میرے محبوب، میرے کسی مومن کا دشمن بن جائے، اللہ فرماتا ہے میرا اس دشمن کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اس کا دشمن بن جاؤں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کوئی انسان میرا محبوب، میرا ولی کب بنتا ہے، میرا دوست کب بنتا ہے؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میری قربتیں اسی چیز سے حاصل ہوتی ہیں میرے بندوں کو جب وہ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں جو میں نے ان پہ فرض کر دی۔ پہلے فرائض کی پابندی، پھر وہ اللہ کی قربتوں کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرائض کی پابندی، دین اسلام کی بنیادی اراکین، بنیادی ارکان، عقیدہ توحید کے بغیر نور نہیں ملنا، توحید کے بغیر اللہ کی رضا، خوشنودی، قربتیں قطعاً حاصل نہیں ہوگی۔ باقی بھلے سارے ارکان پورے بھی کرے، عقیدے میں اگر شرک ہے، توحید ہی نہیں ہے، توحید سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو بنیادی جو ارکان ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درست ہو، پھر یہ منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرائض، روزانہ کی 5 نمازیں، مساجد میں نماز ادا کریں، ہر سال رمضان کے روزے، پھر اگر مالی استطاعت ہے، مال اتنا ہے، نصاب تک پہنچ چکا ہے تو زکوٰۃ، اور اتنی مالی طاقت ہے، حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی قربتیں حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد مزید درجات ملتے ہیں۔ کب؟ فرمایا وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا جب بندہ پھر کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کو تہجد، چاس کی نماز، سنن موقدہ کی پابندی، اشراق، یہ ساری نمازوں کا جب اہتمام کرنا، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات نکالتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتا رہتا ہے، سارے عبادات کے جو نوافل ہیں ان کا اہتمام شروع کرتا ہے، پھر وہ بندہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، پہلے فرائض پھر نوافل، پھر جب مجھے وہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے اوپر وزن رکھ کے کہیں یہ جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ کیا مفہوم ہے حدیث کا، حدیث قدسی کا، جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے اس مومن بندے کی خصوصی حفاظت کرتا ہے، ہاتھوں سے کوئی حرام چیز نہیں پکڑتا جس کا چھونا اس کے لیے حرام۔ جب اللہ کا بن گیا تو اللہ رب العالمین جب اس کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ مفہوم اللہ کی آنکھوں کو توفیق دیتا ہے کہ حرام چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، کانوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ گناہوں کی آوازوں سے بچتا ہے، اور پاؤں کے اوپر اپنے جسم کا وزن ڈال کے کسی حرام جگہ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ جہاں اللہ کی رضا ہو وہیں جاتا۔ یہ ہے اللہ کی خصوصی توفیق۔ تو اللہ کے اس نور اور توفیق کے حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اراکین، اللہ کے دین کی بنیادی چیزیں ہمارے پاس مقرر ہیں، پھر یہ نور انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ فرائض پڑھنا، نوافل پڑھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے اپنی نمازوں کے بارے میں فرمایا ہے،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمائے 500 نمازوں کی پابندی ایک وزنی عمل ہے، واقعتاً انسان کے لیے مشقت والا عمل ہے جس کی پابندی مطلوب ہے۔ فرمایا مشکل ہے، الا علی الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فجر کے وقت میں سویا ہوا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، خود ہی اٹھ جاتا ہے، بڑی آسانی سے وضو بنا کے اللہ کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا توفیق دیتا ہے، آسانی ہو رہی ہے۔ لیکن جو آدمی اس نور سے دور ہے، اللہ رب العالمین کی قربتوں سے دور ہے، اس کے لیے فجر پڑھنا گویا کہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے برابر۔ کیا آپ خطبوں میں نمازوں کی تاکید، بالخصوص فجر کی تاکید میں نہیں سنتے؟ قرآن کی واضح آیات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث فجر کی تاکید، اس کے باوجود ہم سے فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی جاتی، چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاملات خراب۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جھوٹے عذر ہیں ہمارے، دیر سے سوتے ہیں۔ دیر سے سونا ویسے ہی دین اسلام میں مکروہ ہے۔ ایک مکروہ عمل کر کے بہانہ بناتے ہیں اللہ کے فریضے کو چھوڑنے کا۔ تف ہے ہمارے، کیوں بھاری پڑتی ہے فجر کی نماز؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نور اپنے مومن بندوں پہ اترتا ہے، ہم اس چیز کے محتاج ہیں، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آسان بن جاتی ہے نیکیاں، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یعنی اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فجر کیوں بھاری ہے ہمارے اوپر؟ ابھی اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے، درست نہیں ہے تعلق۔ ہمیں اس نور کی ضرورت ہے جو اللہ پہ ہاتھ مومن بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بھی نور قرار دیا، آپ نے سنا۔ دیکھیں قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید، پورا بنیادی موضوع شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین نے جس چیز کا تعارف کرایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید۔ پھر ضمناً انبیاء کا تعارف، سابقہ امتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، قرب قیامت کے معاملات کا ذکر ہے، قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، احکامات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سب کا مرکزی نقطہ اللہ رب العالمین کی توحید۔ سورۃ الجن آپ دیکھیں، ترجمہ پڑھیں۔ جب جنات نے پہلی دفعہ قرآن سنا، پہلے سرکشیاں کرتے تھے، آسمانوں پر جاتے تھے خبریں سنتے۔ جب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ان پر پابندیاں، جنات نے کہا دیکھو تو صحیح دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ جب آئے دیکھے، آئے تلاش کیا، جنوں کے ایک گروہ کو، پوری ایک جماعت کو جو تلاش کر رہی تھی، نبی علیہ السلام فجر کی نماز نخل کا علاقہ جو مکے میں ہے وہاں اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یہ جو آواز ہوئی ہے یہ وہی آواز ہے جو موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی تھی اس سے ملتی جلتی ہے، سنو۔ جب سنا، قرآن سنا، پہلی مرتبہ ہی قرآن سنا تو کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ایک انتہائی خوبصورت کلام ہم سن کے آئے، یہدی اِلَى الرُّشْدِ، ایک ایسا کلام جو ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ اور بنیادی سبب کیا سیکھ کر گئے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پہلی دفعہ قرآن سنا، قرآن کی بنیادی تعلیمات سمجھی، اور پھر اپنے باقی جنات کو ڈراتے گئے، ان کے لیے مبلغ اور داعی بن کر گئے۔ یہی قرآن، یہ ہدایت کا اصل مرکزی جو منبع ہے وہ اللہ رب العالمین کا قرآن، جو ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، اللہ کی قسم کو کسی مخلوق کو رب العالمین کے برابر نہیں قرار دے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہمیں محبت کرنا ہمارے اوپر فرض تھا، جو ایمان کا لازمی حصہ ہے، لیکن
گمراہی میں لوگ ایسا آگے نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بجائے خدائی اختیارات دے دیے، رب العالمین کے برابر کر دیے۔ یہ اندھیرا ہے، یہ اب نور نہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کرنا فرض تھا، ان کی عزت، ان کا احترام، لیکن عزت و احترام کے بجائے اولیاء کرام کو بھی اللہ کے نام دے دیے، اللہ کی صفات دے دی، اللہ کی اختیارات دے دیے۔ گمراہی شروع ہو گئی، شرک شروع ہو گئی۔ غوث اعظم اللہ رب العالمین کی صفت ہے فوت شدہ، کتنا بھی نیک ولی ہو وہ فوت ہونے کے بعد دنیا والوں کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، ان کی تو آواز بھی نہیں سن سکتا، بے بس۔ لیکن لوگوں نے اللہ کی صفات دے دی، یہ گمراہی ہے۔ کسی کو گنج بخش، خزانوں کا مالک بنا دیا، اللہ رب العالمین ہے، مردوں کو یہ صفتیں دے دی۔ کسی کو داتا بنا دیا، غریب نواز بنا دیا، داتا، مشکل کشا، سب اللہ رب العالمین کی صفات۔ اور پھر اپنے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا، ترجمہ پڑھنے سے روک دیا، جس سے نور ان کو ملتا، ہدایت ملتی، اس ہدایت کو کھولنے سے ہی ان مولویوں نے، ان پیروں نے اپنے پیروکاروں کو، مریدوں کو پڑھنے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ہی روک۔ قرآن پڑھیں گے انہیں وہ نور مل جائے گا، کیونکہ ابھی اندھیروں میں ہیں تو ہماری اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ دنیاوی فوائد بھی وہ پیر اور عامل اور پھوپے ان کے بڑے حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اگر نور ہدایت مل جائے گا تو پھر ہمیں چھوڑ کے اہل توحید کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے جو نور ہدایت ہے یہ قرآن، اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آج اس قرآن کو کپڑوں میں لپیٹ کر گھروں میں ہم نے رکھ دیا ہے کہ ایسے ہی برکتیں ہمیں آئے گی، کھول کر اس نور ہدایت کو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں کو اس بحث میں زبردستی ڈال دیا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس میں، رات میں نور قرار دے دیا، لیکن اس چیز پر نہیں آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں تقلید کے نام پہ اپنے ائمہ کی باتوں کو مقدم کیا۔ یہ فرق ہے۔ تو یہ نور ہدایت اللہ رب العالمین کے قرآن سے ہمیں ملنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ملنا ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی برکتوں سے ہی یہ نور ملتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر گئے اللہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کی توفیق دے گا، یہی نور ہے۔ جب انسان کے اندر ڈر، تقویٰ، پرہیزگاری ہو، اللہ رب العالمین پورے سے آدمی کو نور عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الکہف، سنن دارمی کی روایت کے مطابق ہر جمعے کے دن سے پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کی برکتیں بھی یہی ہے۔ اضاء لہ نورا، اللہ رب العالمین سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے والے کو نور عطا فرماتا ہے، جس نور کی روشنی میں اس کے لیے عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، گناہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ حق اور باطل میں یہ فرق کرتا ہے، نہ صرف اپنی عبادات، دنیا کے معاملات، نہ صرف عبادات بلکہ دنیا کے معاملات، کاروبار وغیرہ میں بھی، ان تمام چیزوں میں بھی وہ ہدایت کے راستے میں، حق کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ نور ہمیں یہ سکھلاتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کی ہم عبادتیں کرتے ہیں وہاں دنیا میں بھی اللہ کا نور ہمارے ساتھ شامل ہو۔ نماز پڑھ کے جائیں، دکان پر جا کے 2 نمبری کریں، یعنی ہم کھانا نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہمیں یہ نور حاصل نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، 2 نمبر چیز بیچ کر 1 نمبر چیز کے پیسے لے رہے ہیں، چھوٹی قسمیں اٹھا کر سامان بیچ رہے ہیں، سودی معاملات کر رہے ہیں، اگر دھوکہ دہی دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، یا گھر کا کوئی بڑا ہے جو اپنے چھوٹوں کی میراث پہ قابض ہو گیا ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری نمازیں کھو گئی۔ تو اس نور میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے دین کے معاملات، لوگوں کے حقوق اور اللہ رب العالمین کے حقوق، یہ صحیح اور مکمل ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خصوصی طور پہ یہ ہدایت کا نور ہمیں عطا فرمائے، جس نور کی برکتوں سے انسان دنیا میں بھی ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، قبر میں بھی کیا ہے نور عطا ہوتا ہے، میدان حشر میں بھی اس کو نور عطا ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جب مومن قبر میں جاتا ہے تو ایک خوبصورت انسان، خوبصورت کپڑے والا، خوبصورت چہرہ، خوب بڑی پیاری خوشبو سے معطر اس کی قبر میں آئے گا، یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اور صالح اعمال جو دنیا میں کر کے آئے۔ یہ نور اپنی قبر کا
دنیا میں اپنے ساتھ لے کر گیا۔ عقیدہ توحید تھا، اللہ کے فرائض نوافل، لوگوں کے حقوق کھاتا نہیں تھا۔ قبر بھی اس کے لیے نور بن جائے گی۔ قبروں سے جب اٹھیں گے اللہ رب العالمین پھر انہیں نور عطا فرمائے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ نے اس نور کا ذکر فرمایا ہے، یسعیٰ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اہل ایمان کا نور ان کے آگے پیچھے میدان حشر میں چل رہا، نور کی روشنی میں چلیں گے۔ ان کے پیچھے منافقین اٹھیں گے، ان سے کہیں گے رک جاؤ ہمیں بھی یہ نور دو۔ کہا جائے گا نہیں، یہ نور اب جا کر دنیا سے لے کر، دنیا میں اللہ نے تمہیں موقع دیا، قرآن اتارا، نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، نہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا، نہ قرآن کے مطابق عمل کیا، اب تمہارے لیے نور نہیں ہے۔ وہ اندھیروں میں دھکے کھا رہے ہوں گے، جبکہ اہل ایمان نور کی روشنی میں پل صراط تجاوز کر کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے قبر میں نور بھر دے، میدان حشر میں بھی نور عطا فرمائے، اور ہم سب کا حساب آسان فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ